نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام اکابرین علماء کرام اور میرے تمام ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے تمام علماء کرام نے حضرت قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کیا جائے۔ افسوس کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ان کا کوئی اس طرح کی کوئی لمبی گفتگو نہیں ہو سکی۔ صرف گزشتہ سال یہاں پر جب کانفرنس تھی، عظمت صحابہ کانفرنس، تو اس وقت حضرت سب تشریف لائے ہوئے تھے، تو اوپر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو چند منٹ ان کے ساتھ گزارنے کا جو ہے وہ موقع ملا، اور اس دوران وہ اپنی یعنی کہ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا انیس احمد بلگرامی صاحب دامت برکاتہم جو انڈیا سے تشریف لاتے ہیں، تو ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور میں اس درمیان میں وہاں پر بیٹھا ہوا ان کی گفتگو سن رہا تھا، اور جو بھی ان کی میں نے وہاں پر مختصر سی گفتگو سنی، اس کے نتیجہ یہی ہے کہ وہ ایک نہایت ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہستی تھے، اور بہت ہی ولی کامل تھے، اور انہوں نے جیسا کہ میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرنے میں گزاری ہے۔ تو ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہی جو ہے ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے لیے وہ جو درس دے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے وقف کر دینا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، اور یہی ہماری نجات کا آخر میں ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بزرگ ہستیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب کو، چونکہ ان کا ایک طویل عرصہ ان حضرات کے ساتھ گزرا ہے، ہم سے پہلے کے اس فیلڈ میں ہیں اور عملی طور پر اس فیلڈ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سا دین کا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی خدمات کو قبول فرماتا رہے۔ قاری صاحب تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے حضرت مولانا امداد اللہ سنعمانی صاحب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کا یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم چند گھڑیوں تک اکٹھے بیٹھ کر اپنے ایک مخدومی کی زندگی کے حوالہ سے چند باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں۔ حضرات، یوں تو ابتدا حضرت نعمانی صاحب نے دونوں بھائیوں کے حوالہ سے کی، حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاری عبدالحی صاحب عابد رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وقت کا تقاضا ایسا نہیں کہ اس وقت دونوں اکابرین کی تمام تر خدمات کو ایک نشست میں جمع کیا جا سکے، کیونکہ دونوں بھائی اپنی ذات میں اپنے اپنے مقام پر خدمات کے لحاظ سے خود انجمن تھے۔ ہر دور میں بھی جب بھی حق بلند ہوا ہے تو انہیں باطل سے انتہائی سخت رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ نہیں کہ جو دور ہم دیکھ رہے ہیں یہ شاید مشکل ہے، بلکہ تاریخ پر اگر جب بھی نظر ڈالیں گے تو ہر حق کے مقابلے میں باطل اپنی پوری جوامردی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں آپ کو نظر آئے گا۔
اور اسی وقت کسی آدمی کی عظیمت، اس کی رفت، اس کی بصیرت، اس کی سوچ اور اس کی قیادت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نمرود کے طاقتور دور کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی پہچان کو کھلے عام دکھانے کی کوشش کی تو انہیں سنگین انجام سے دوچار کیا گیا، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوت جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، اس کے نتیجہ میں ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آئی، اور نمرود اپنے تمام ان ہتھکنڈوں کو آزما کر دیکھ لیا اس نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی دعوتی زندگی میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ ہمارے یہاں منگلہ ڈیم بنا ہے، جن حضرات کو دیکھنے کا موقع ملا ہو تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کئی دریاؤں کا رخ اس ڈیم پر آ کر منتہا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، لیکن یہ سارا پانی جو اپنی قوت کے ساتھ، روانی کے ساتھ پیچھے سے آتا ہے، یہاں ایک دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اگر وہاں دیوار 9 انچ کی یا 13 انچ کی دیوار ہوتی، کسی بھی مضبوط سے مضبوط اینٹ کی بھی، تو شاید وہ اس قوت کا مقابلہ نہ کر سکتی، اور نتیجہ نکلتا کہ وہ سارا پانی جس کو وہ روکنا مقصود تھا وہ قابو میں نہ آتا۔ تو ایک اتنی بڑی فصیل اور دیوار بنائی گئی کہ جس پر اس وقت بھی ایک ساتھ نہ جانے کتنی گاڑیاں ایک رخ سے جا سکتی ہیں۔ تو اس دیوار کا پھیلاؤ اور مضبوطی اس آنے والے طوفان کے سامنے کھڑی ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دیوار کی اس شکل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے آخر میں آئے، آپ نے بھی اللہ کی توحید بیان کی، تو اس کے نتیجہ میں آپ کے وہ رشتہ دار و اقارب جو آپ کی محبت میں یہاں تک آگے گئے ہیں، جس کو آج ہمارے کچھ حضرات بڑی دلیل اور حجت بھی بناتے ہیں کہ ابو لہب نے اس لونڈی کو آزادی دے دی، کہ جس لونڈی نے آ کر خبر دی کہ عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اسی ابو لہب نے جب پہلی دفعہ صفا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت پیش کی تو اس نے ہی کہا تھا کہ کیا تو نے تمہاری ہلاکت ہو کہ تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اور پھر یہ رد عمل یہاں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ جب وہ کچھ سائے آپ کے سر سے اٹھ گئے جو شفقت کے براہ راست سائے تھے، جس میں آپ کی والدہ محترمہ تھی، آپ کے دادا محترم تھے، لیکن شفیق چاچا ابو طالب آپ کے سائے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے ہوئے تھے، تو ایک ڈیلیگیشن اور وفد نے آ کر کہا کہ ہم آپ سے چاہتے کہ آپ دنیا کی جو بھی مراحت لینا چاہے لے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیے جائے تو بھی میں اپنی اس دعوت کو متروک نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ تھا وہ دعوت کے استقامت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، اور یہی پرتاؤ ہم نے اپنے اکابرین میں دیکھا ہے۔ حضرات، پاکستان میں جس طرح نعمانی صاحب نے شروع میں کہا کہ ایک دور تھا کہ فیصل آباد میں لفظ توحید کا منہ سے کہنا یوں سمجھے کہ وہ شیر کو چھیڑنے والی بات تھی، لیکن انہوں نے اپنی اس ایمانی قوت کو جو اپنے اکابرین سے پائی تھی، آلات کا ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ فیصل آباد میں لا الہ الا اللہ کا ترانہ بلند کیا، اور آج اسی توحید کا نغمہ ان کی وہ مسجد گواہ ہے جو پیپلز کالونی کے اندر موجود ہے، اولا محمد آباد میں۔ اس کا پہلا نام پیپلز کالونی تھا،
تو معاصر ہونے کے لحاظ سے قاری عبدالعزیز صاحب کا حضرت قاسمی صاحب سے زیادہ وقت دور نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی آواز سے اور اپنی استقامت کے ساتھ پاکستان کے تمام شہروں میں کراچی سے لے کر خیبر تک اس امانت کو پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ جو اکابرین سے انہوں نے ورثے میں پائی تھی۔ میں صرف گلا میں نے پہلے کہا اجازت نہیں دیتا، ایک دو بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ ابھی اس کو داڑھی شد ابھی آنا شروع ہوئی تھے مجھے، لیکن شوق اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان دعوتوں کو آگے پھیلانے کا پہلے سے تھا۔ تو ایک دفعہ مولانا رضا الاق صاحب اور میں نے پروگرام بنایا کہ یار یہ اپنے علاقے میں پروگرام کرتے ہیں، تو بات یہ آئی پیش کہ بھئی ان کو کرایہ کہاں سے دیں گے، ان کی خدمت کہاں سے کریں گے، ایک تو جلسے کا انتظام کرنا ہے، دوسرا ان آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا ہے، تو کس طرح یہ دونوں چیزیں چلیں گی؟ تو میں نے کہا یار کوئی ایسا عالم دین تلاش کرتے ہیں کہ جس کو اگر کرایہ بھی نہ دینا پڑے تو وہ آنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن وہ خطیب بھی چاہیے تاکہ لوگ سننے کے لیے بھی بیٹھے اور کر سن کے کچھ اس کا نتیجہ بھی نکلے۔ اگر ویسے یوں ہی کسی سے بات کروانی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مختلف لوگوں کے بارے میں سوچا گیا اور بالآخر یہ طے ہوا کہ بھئی حضرت مولانا قاری عبدالعزیز عابد صاحب کو دعوت دینی ہے۔ ان سے کوئی پہچان نہیں تھی اور غالباً یہ جمعرات کا دن تھا جب میں ان کی اس مسجد میں جہاں وہ خطیب آخر تک رہے ہیں اور اس مسجد کے متولی بھی تھے مغل پورہ لاہور میں۔ میں جب وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو صرف جمعے کے دن یعنی جمعے کے صبح جو ہے 4، 5، 6 بجے تشریف لاتے ہیں اور باقی دنوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا کہ وہ کب آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو گھر والوں نے پوچھا جی آپ کہاں سے آئے؟ جی میں نے کہا جی میں کشمیر سے آیا ہوں۔ تو اس زمانے میں کشمیر کا لفظ لینا یوں سمجھے کہ دوسرے ملک سے آئے، 2 ملک چھوڑ کر۔ تو انہوں نے کہا جی پھر کیا شکل ہو گیا، آپ واپس جائیں گے یا یہیں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا جی اب تو جا کے پھر آنا تو بہت مشکل ہے صبح کے لیے، اب تو یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم انتظام کرتے ہیں اور آپ رات ٹھہر، صبح انشاءاللہ اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ خیر میں وہیں ٹھہرا، وہ رات کو آئے، نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گئے۔ ناشتے کے بعد ٹائم پر انہوں نے مجھے بلایا اپنے کمرے میں، گھر میں۔ یہ عام علماء سے ہٹ کر ان کی طرز عمل ہے جو میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خطبہ میں اکثر یہ عادت ہے جیسے کوئی باہر سے آئے تو پہلے پوچھتے آپ جی کیوں آئے ہیں، اور اگر تاریخ دینی ہو تو دے دی اور اسی کے ساتھ السلام علیکم کہہ کر خود اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے آنے سے پہلے اس کمرے میں جہاں ان کی بیٹھک تھی تو انہوں نے کھانا لگایا ہوا تھا یعنی ناشتے کے لیے، تو ناشتہ کروانے کے بعد آرام سے پوچھا جی آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے اور کیوں آئے؟ تو میں نے کہا جی قاری صاحب آیا کشمیر سے ہوں، غرض یہ ہے کہ 2-4 پروگرام کرنے ہیں، لیکن نوعیت یہ ہے کہ شاید آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی نہ ہم دے سکیں، تو اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو آپ اپنا وقت دیں اور چاہتے ہیں ہم جلسے رکھیں۔ ہو سکتا ہے ہم اتنی خدمت کریں کہ آپ بھول جائیں، لیکن پیش کی خطرہ یہ ہے کہ کرایہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ادا نہ کر سکیں۔ یہ وہ بات ہے جو ان کے کہنے کی والی تھی، جس کو یاد رکھنا ہے کہ اس وقت وہ بھی جنون کی حد تک اپنے عقائد کو دنیا میں پھیلانے کا عزم لیے بیٹھے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ نہیں کہ صرف میرے کرایہ کی آپ فکر چھوڑ دیں، اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں تو میں وہ بھی انشاءاللہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس وجہ سے جلسہ نہ روکیں کہ آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے، جتنے دن آپ کہیں گے میں آؤں گا اور بغیر کسی خوف خطر کے آپ پروگرام رکھیں انشاءاللہ میں شریک ہوں گا۔ تو چنانچہ 4 روز کے پروگرام ہوئے، اگرچہ ہم نے اتنی خدمت کی شاید انہیں پاکستان میں مہینہ بھر ایسی خدمت نہ ہوئی ہو، لیکن خطرے کے پیش نظر پھر بھی انہوں نے موافقت کی۔ اور ابھی ختم نبوت کانفرنس کیا اور نسبت سے ایک حوالے سے بات چلی، یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو کسی کی سروس کا اعتراف اپنی زندگی بھر میں یاد کرتے ہیں۔
ان کو اسپانسر کرنے میں ناچیز ہی نے اس کو حصہ لیا تھا۔ جب بھی آئے میرے خیال میں کوئی ملاقات مجھے یاد نہیں کہ جس ملاقات میں ایک دفعہ کہنا کافی ہے، لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی بات کرتا ہوں کہ جب بھی موقع آیا ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھئی میری نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی جو آپ نے اس پر مجھ پر اس وقت یہ احسان کیا کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اسپانسر بھیجا، اور میں اس وقت سے اس ملک میں آتا ہوں اور کہ دین کی نسبت سے کچھ کہنے سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم بھی کسی سے اپنے مستفیض ہوں تو اس کی باتوں کا احسان مند ہمیں رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرات، ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جن مشکل حالات میں، جن مصائب کے شکار ہو کر اور قسم پرسی کی حالت میں طویل سفر بسوں پر بیٹھ کر کیے، اور کبھی کبھی نہیں بے شمار موقع پر ایسے ہوتا تھا کہ ایسے حضرات دعوت دیتے تھے جن ان کو واپسی پر کرایہ تک بھی ادا نہیں کر پاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے چہروں پر شکن نہیں لائے اور ہر باطل قوت کے سامنے ٹکرائے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آخری لمحے تک ان کا تعلق مجلس احرار اسلام سے رہا، اور یہ احرار مجلس وہ ہمارے اکابرین کی وراثت تھی جس نے بر صغیر کی دھرتی پر پہلے جھوٹی نبوت کے سامنے دیوار کھڑی کی تھی، اور اسی کوشش کے نتیجہ میں پھر پاکستان نہیں پورے دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ پاس کیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اور جو بھی ان کو نان مسلم نہیں سمجھے گا وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ اسی احرار کی دولت کو اپنے سینے سے لگائے رکھے اور اسی پر زندگی کا ختم کیا، وگرنہ لوگ جماعتیں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، لیکن انہوں نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بہاری سے جو محبت کی تھی اور جو اس محبت کی وجہ سے جماعت میں شمولیت کی، پھر مرتے تو مر گئے لیکن اپنے اکابرین کے رستے کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم بھی اس عزم کو دہراتے ہیں کہ ہم نے جس راستہ اکابر کو اختیار کیا ہے، دنیا بھر کے طوفان ہمیں اپنے راستے سے جدا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جان نکل جائے گی تو الگ بات ہے، لیکن جب تک ہمارے لبوں پر حرکت موجود ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہماری رگوں میں خون باقی ہے، ہم اس بات کے مشہد گواہ رہیں گے کہ نشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد عبدہ و رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول تو ہیں، ان کو خدا نہیں بنائیں گے اور خدا کو یہ نہیں بنائیں گے، ان دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے اس مقام کے تحفظ میں ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن اس پر سودا نہیں کریں گے۔ یہی انشاءاللہ اکابرین کے اسوہ، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے زندگی بھر اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اسی پر کاربند بنا کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ان جانے والے اکابر جن کا شاید بدل نہیں نظر آ رہا، مجھے یاد ہے، آخری بات کرتا ہوں کہ میر پر میں تشریف لائے، ترتیب کے مطابق ان کا جمعے کا خطبہ تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے، رات کو آئے۔ حضرت مولانا عبدالقادر آزاد صاحب انہیں دنوں نئے لباس مسجد کے خطیب بنے تھے، سید چراغ الدین شاہ صاحب اور باقی بڑے مشہور خطیب، ان کی اس رات کو بیانات تھے۔ تو میں نے کہا جی اب تو آپ کا بڑا مشکل ہے، آپ کے ترتیب سے تو جمعے کا بیان تھا۔ تو کہنے لگے نہیں، آپ ایسا کریں تمام مہمانوں کو نپٹا لیں، جب سب ختم ہو جائیں گے تو اس وقت مجھے ٹائم دے دیں۔ تو میں نے کہا جی رات کو 1-2 بجے کیا آپ کہیں گے؟ ان کا یہ میرا کام ہے، آپ مجھے کھڑا تو کر دیں۔ یہ کمال تھا ان کا کہ جاتے ہوئے گلیوں سے لوگوں کو اپنی پرسوز اور پرتاثیر آواز سے اپنے چند لمحوں کے اندر دیوانہ بنا کر شہر کے اندر حق و صداقت کا یوں غلغلہ رات کی اس تاریکی میں سناٹے میں
آسمانوں کو چھو رہا تھا جو شاید عام حالت میں ہم نہیں دے سکتے۔ خطابت ان کا ورثہ تھا، ان کا حسن تھا، ان کے گھر کی لونڈی تھی، اور یہ انہوں نے اپنی زندگی کے شباب کے اندر پاکستان کے طول و عرض میں اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ اس دینی خطابت کے نتیجہ میں انہیں قبر کے اندر راحتیں نصیب فرمائے، اور آخر میں سید الانبیاء کی شفاعت کے ساتھ جنت کی ابدی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا ڈاکٹر اخترالزمان غوری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ موت العالم موت العالم، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، علماء کرام، اب تو حضرت مولانا عبدالحی عابد رحمہ اللہ تعالی کی گریہ شب اور دعائے سحر گاہی کو دیکھ کر ابلیس بھی گھبرا کر یہ کہہ رہا ہوگا کہ خال خال اس قوم میں آتے نظر ہیں وہ، خال خال اس قوم میں آتے نظر ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ اب تو ابلیس بھی یہ کہہ رہا ہوگا گھبرا کر۔ تو بزرگان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی شریعت ابدی ہے، ازلی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کے افعال و اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی سنتوں کی حفاظت کے لیے، جہاں قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے، وہاں سرکار جہاں قرآن کے الفاظ کی حفاظت، قرآن کے معانی کی حفاظت، قرآن کے اسرار و رموز و حکم کی حفاظت جہاں اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، وہاں آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ کے دین مبین کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ سے لے کر قیامت تک ایسی جماعتیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور کرتا رہے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی حفاظت کریں گی اور اللہ کی توحید کی حفاظت کریں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک ایسا ہر دور میں علماء کی ایسی جماعت موجود رہے گی جو کہ میرے دین کی حفاظت کرے گی۔ یحمل ھذا العلم من کل عدول، من کل عدول، ہمیشہ علماء کی ایک جماعت رہے گی جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گی۔ یہ حضرت قاری صاحب اور حضرت مولانا قاسم صاحب، مولانا قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ، دونوں بھائی
اسی سلسلہ ولی اللہ ہی کی سے تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا ہے، اور پوری گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، بستی بستی، ملک ملک جا کر دنیا کو بتایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ اس پیشانی کی قدر و منزلت پہچان کروائی ہے کہ یہ پیشانی اللہ نے صرف جھکنے کے لیے دی ہے، تو صرف رب ذوالجلال کے آگے جھکنے کے لیے دی ہے۔ یہ تمہاری ان پیشانیوں کی عزت اور عظمت کو اجاگر کیا ہے ان بھائیوں نے، ان علماء حق نے، اور بتایا ہے کہ یہ پیشانی صرف جھک سکتی ہے تو رب ذوالجلال کے آگے جھک جاتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب بتایا انہوں نے گلی گلی جا کر، گھر گھر جا کر بتایا ہے انہوں نے کہ یہ ایک در پر اگر جھکنا سیکھ جاؤ گے تو اللہ تمہیں ہزاروں دروں سے بچا لے گا۔ آج امت ایک در پر جھکنے بھول گئی، اس لیے آج کشکول لے لے کر کبھی مشرق جا رہی ہے، کبھی مغرب جا رہی ہے، کبھی شمال جا رہی ہے۔ اللہ جھکا رہا ہے، در در پہ جھکا رہا ہے، کہیں کافروں کے دروں پہ جھک رہی ہے امت، آج کہیں یہود دروں پہ جھک رہی ہے، کبھی ہندو کے جھک میں جا رہی ہے۔ اگر یہی علماء ربانین نہ ہوتے تو آج میں اور آپ بھی اسی طرح کہیں پتھروں کے آگے ہمارا سر جھک رہا ہوتا، کبھی بندروں اور سوروں کے آگے اور پانیوں اور دریاؤں کے آگے ہمارے سر جھک رہے ہوتے۔ یہی علماء کا یہ سلسلہ تھا جنہوں نے میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ ہماری ایسی جماعت علماء کی جماعت قیامت تک محفوظ رہے گی، جو اللہ کے الوہیت کا ڈنکا بجاتی رہے گی، توحید کی حفاظت کرے گی اور میری ایک ایک سنت کے لیے حفاظت کرے گی۔ ان حضرات کے لیے کوئی زمان و مکان کی قیود نہیں ہوا کرتی، یہ جہاں بھی جائیں۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے سے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس وقت کسی نے مشورہ ان کو دیا کہ یہ مدارس سے ساری تحریکیں اٹھتی ہیں، جب تک مدارس جو ہیں آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ صحیح معنی میں کام نہیں کر سکتے۔ تو بھٹو صاحب نے ارادہ کر لیا، بڑی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تمام مدارس کو قومیہ لیا جائے، اسکولوں کو تو قومیہ لیا گیا لیکن مدارس کو لیے۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ اللہ، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھٹو صاحب کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہا، بھٹو صاحب یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں کوئی بات اور ہو، یہ جامعۃ العلوم اسلامیہ اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے، جامعۃ العلوم اسلامیہ یوسف بن نوری کا نام ہے۔ یوسف بن نوری حب ندی کے کنارے پر بیٹھ جائے یا تھانہ بولا خان کے سنگلاخ پہاڑوں پر جا کر بیٹھ جائے، وہاں بیٹھے گا، جب قال اللہ و قال رسول پڑھائے گا وہاں بھی جامعۃ العلوم اسلامیہ ہوگا، یہاں بھی جامعۃ العلوم اسلامیہ ہوگا۔ ان بے خانہ ماؤں کا نہ کوئی چمن نہ صحرا، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہ ہے، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہ ہے۔ یہاں ان کے لیے زمان و قیود نہیں ہوتی، مکان کی قیود نہیں ہوتی۔ انہوں نے ہمارے جب قاری صاحب تفسیر سے بیان فرما گئے، وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ہمارے اسلاف نے اسی چیز کا ڈنکا بجایا ہے، قید و قیود کے اندر رہتے ہوئے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال جیل میں گزارے ہیں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے۔ مولانا ابو کلام آزاد نے 18 سال جیل میں گزارے ہیں اللہ کے توحید کے لیے اور آزادی اسلام کے لیے اور انسانیت کی آزادی کے لیے گزارے ہیں۔ ایک ایک عالم جو ہے، ایسے تو نہیں تھا کہ انگریز نے آتے ہی جب یہی کہا کہ جب تک ان مولویوں کی جماعت موجود ہے۔ مولوی کون تھے؟ یہی سلسلہ شاہ ولی اللہ کا یہ سلسلہ تو ذہب تھا،
یہی وہ زنجیر چلی آ رہی تھی، اس فکر کی زنجیر تھی جن کے لیے کہا تھا انگریز نے جب تک ایک ملا بھی یہاں موجود ہے انگریز حکومت نہیں کر سکتا۔ انگریز کی وائسرائے ہند کے عین بڑے دفتر کے اندر مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا فوٹو لگا ہوا تھا، فرمایا اور لکھا ہوا تھا نیچے کہ دیز آر ڈینجرس مین آف انڈیا، لکھا ہوا تھا جب تک یہ عبید اللہ سندھی ہندوستان میں موجود ہے، مولانا شیخ الہند ہندوستان میں موجود ہے، حکومت ہم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ سلسلہ تو ضرب تھا، یہی حضرت قاری صاحب رحم اللہ تعالیٰ اسی سلسلے سے مولانا جنہوں نے کریا جا کر بھوک ننگ بھی دیکھی ہے، سلاسل دیکھے ہیں اور قیدیں دیکھی ہیں بھوکے ننگے رہ کر، اور آج تو گاڑیاں آ گئی ہیں۔ حضرت مولانا قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 22 سائیکلیں بھی نہیں ہوتی، پیدل چل کے، پیدل بھوکے رہ کے، کھانا نہیں ملتا تھا، اور اپنے اٹھا کے لاؤڈ سپیکر جا کر اور وہاں اللہ کی توحید کا پیغام دیا ہے۔ تو بہرحال وقت ہو گیا، میں آخر میں یہی کہوں گا اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ان اللہ کے ولیوں کی یاد تازہ کروا دی ہے، ہمیں بھی اس میں بیٹھنے کا ایک موقع عطا فرما دیا ہے، اور ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کی زندگیاں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کی توحید کے لیے وقف ہوں، اور آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہوں، ان کے نام، ان کی یاد کو تازہ رکھنا ہمارا فرض عین بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضرت مولانا قاری صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ آخری ان کی تقریر تھی، اور اس عمر کے حساب سے بھی اور صحت کی خرابی کے باوجود بھی ان کی آواز میں اللہ نے وہ ایسا لحن داؤدی عطا فرمایا تھا کہ ان کو اگر دیکھا نہ جائے تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مکان عطا فرمائے۔ آئے اس شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، آئے اس شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ علماء اکرام کا، آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مختصر نوٹس پہ ہمارا یہ پروگرام طے ہوا، آپ تشریف لائے، اس مجلس کی آپ نے اس کو رونق بخشی۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر نماز ہوتی ہے، پھر حضرت ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ نماز کے بعد دعا فرمائیں گے۔ غالباً 63 یا 64 کا زمانہ ہے، خانے وال یہ ملتان کے ساتھ ہے۔ اہل بدعت کا اتنا زور تھا کہ وہاں کوئی توحید والا اللہ کی توحید بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ ہم ان کے پاس گئے اور وہ تشریف لے گئے، تو خانے وال کے جو ہمارے ساتھی تھے بہت کمزور تھے، انہوں نے دونوں کو بلایا، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا قاری عبدالحی عابد رحمۃ اللہ علیہ کو۔ میں اس سفر میں ان کے ساتھ تھا، ابھی میں پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا۔ آج تک وہ منظر مجھے یاد ہے۔ دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، توحید تھی ساری، یہ بیان کر رہے تھے، اور جو اہل بدعت ہیں وہ سامنے کھڑے ہو کے گالیاں بکواس وہ کر رہے تھے۔ ان کا بھی خطابت کا بڑا اس وقت عروج تھا۔ چنانچہ دوسرے دن خانے وال سے کبیر والے کے رستے میں ایک گاؤں تھا پنج کسی، وہاں جلسہ تھا، وہاں جانا تھا۔ رات کو بھی یہی منظر رہا کہ جس جگہ ہم سوئے
وہ لوگ گالیاں نکال رہے ہیں ہمارے اکابرین کو، میں نے دیکھا کہ یہ دونوں اٹھ کر رو رہے تھے کہ بھی اتنے ہم مظلوم ہو گئے ہیں کہ ہمارے اکابرین کو ہمارے سامنے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا جو مین روڈ ہے، اب تو روڈ بڑا اچھا بن گیا، اس روڈ سے گزرنا تھا۔ 2 میل کے فاصلے کے باہر جا کے ان لوگوں نے رستے پہ کھڑے ہو کے یہ پروگرام بنایا کہ یہاں سے گزریں گے تو یہاں ہم ان کو اتار کر قتل کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کوئی اور ہوتا وہ یہیں سے واپس چلے جاتا۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ پروگرام ہے، انہوں نے کہا جی ہر صورت جائیں گے، حالانکہ وہاں کے لوگوں نے منع کیا کہ نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، آپ نہ جائیں۔ آج تک وہ منظر مجھے یاد ہے کہ جب وہ لوگ دونوں کناروں پہ کھڑے ہیں، روڈ گزر رہا ہے اور ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اس وقت کلاشن کوف کا زمانہ نہیں تھا، پتھر، لاٹھیاں یا چاقو، یہ اس چیز کا زمانہ تھا۔ ڈرائیور گھبرا گیا، اس نے کہا جی کہ میں چونکہ کسی کو مار تو نہیں سکتا، اگر وہ سامنے آ گئے گاڑی مجھے روکنی پڑے گی، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تیز لے کے جاؤں، قریب جا کے اگر نہ ہٹے میں بریک مار دوں گا، پھر جو ہوا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی کچھ بات نہیں، بس یہ دونوں کوئی وظائف پڑھ رہے تھے تو یہ گاڑی آ رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کو 200-300 آدمی، ہم ایک اور آدمی تھا، ایک ڈرائیور تھا، 3 ہم تھے، 250-300 آدمی روڈ پہ کھڑا ہے اور یہ ارادہ کر کے یہاں آئیں گے، روکیں گے، ہم قتل کریں گے۔ لیکن اللہ کی شان، وہ گاڑی تیز لے کے آیا، جب گاڑی قریب آئی تو وہ بھاگ گئے، پھر اور تو کچھ نہ ہوا، پتھر مارے، وہ گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، میرے بھی گردن میں، قاری صاحب کے بھی، قاسمی صاحب کے بھی ذرات لگے، تھوڑا تھوڑا خون بھی نکلا، تو کہنے لگے الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا ہو گئی ہے۔ ان حالات کے اندر ان لوگوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اپنے نام کی برکت سے انہیں وہ مقام عطا فرما جنت کے اندر۔ جو ساتھی اگر کوئی وضو کرنا چاہتا ہے 3-4 منٹ ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز ہوگی، پھر حضرت ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں گے۔